إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا، یعنی دعا عبادت ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندوں کی عبادت یعنی دعا کرنا، اس سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہی ایصال ثواب ہے۔ ثواب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی نیکی کرنے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ملتا ہے، اجر ملتا ہے یا بدلہ ملتا ہے، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اور ایصال کہتے ہیں کسی دوسرے کو پہنچانا، یعنی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے تلاوت قرآن کی، آپ نے ذکر اذکار کیا، درود پاک آپ نے پڑھا، تو اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ نے عمل کیا اور آپ اس ثواب کے مالک ہوئے۔ آپ اپنی مرضی سے جس کو اس کا ثواب پہنچانا چاہیں، چاہے زندوں کو چاہے مردوں کو، بلکہ علماء اور فقہاء فرماتے ہیں کہ آنے والے مسلمانوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی کار خیر کیا، اس پر جو آپ کو اجر ملا، آپ اس کے مالک ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے اس کا ثواب کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی والدہ اگر دنیا سے چلی گئی ہیں تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر کے یوں دعا کریں گی کہ یا اللہ جو میں نے یہ کلام پڑھا، قرآن پاک پڑھا یا نماز پڑھی یا درود پڑھا، یا اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو مجھ سے کوئی غلطی بے ادبی سرزد ہوئی، اس کی معافی کی طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما۔ پھر اس کا جو ثواب ہے اس کو سب سے پہلے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مطہرہ میں عقیدتاً پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما، اور اس کے وسیلے سے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، اور پھر ان کے توسل سے تمام انبیاء، صفیاء امہات المومنین، اولیاء اللہ، شہیدان کربلا، شہیدان اسلام، اور جتنے ہی بزرگان دین ہیں، ان سب کو جو مسلمان موجود ہیں، آنے والے ہیں، ان سب کی ارواح کو ایصال کرتی ہوں، قبول فرما۔ تو تخصیص آپ اپنی والدہ کی یوں کر سکتی ہیں کہ بالخصوص یہ اپنی والدہ کو اس کا ثواب پیش کرتی ہوں، قبول فرما، اس کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس طرح جتنے لوگوں کو ثواب ایصال کیا جائے گا تو پہنچانے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ جتنے لوگوں کو پہنچایا ہے ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 7، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ یعنی فرشتے مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی عبادت یعنی دعا جو وہ بخشش کے لیے کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اس سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرے گا تو اس کو کیوں نہیں فائدہ پہنچے گا؟ بندہ مومن کی یہ زندگی عارضی ہے، اپنی موت سے پہلے پہلے وہ جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ اپنی زبان سے کرے، ہاتھ سے کرے، مال کے ذریعے کرے، وہ ضرور اجر اور ثواب پائے گا اپنے نامہ اعمال میں۔ لیکن جب وہ مر جاتا ہے، اس کے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کی نیکیوں کا سلسلہ، اجر و ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں
جن کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندے کو ان کا اجر ملتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ اشیاء، سوائے 3 چیزوں کے، من صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، اور ایک وہ علم جو نافع ہو، جس سے دوسرے نفع حاصل کریں، او ولد صالح يدعو له، یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بے شک مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے جس کا ثواب مومن کو اس کے مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، وہ علم ہے جو اس نے دوسرے کو سکھایا اور پھیلایا، یا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، یا قرآن پاک کا کسی کو وارث بنایا، یعنی تلاوت کے لیے وقف کر دیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مساجد میں قرآن پاک رکھوائے جاتے ہیں، مکہ مدینے میں لوگ جا کے وہاں پر جو ہے قرآن پاک مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرام میں رکھوا رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے، کہ لوگ پڑھیں گے اور ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان بہن بھائی، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، یعنی اپنے لیے بھی، وہ اپنے فائدے کے لیے بھی رکھوا رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پاک رکھوا رہے ہیں، لوگ ان کی تلاوت کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور کئی اپنے جو ہے مرحومین کے لیے رکھوا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یا پھر مسجد کی تعمیر کی، یا مسافر کے لیے کوئی سرائے یعنی مسافر خانہ بنا دیا، یا نہر جاری کی، یا اپنے مال میں سے نفلی صدقہ نکالا۔ تندرستی اور زندگی میں تو ان چیزوں کا اجر اور ثواب ہے ہی، لیکن مرنے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہے گا۔ جس طرح زندگی میں بندے کو اپنے نیک کاموں کا ثواب پہنچتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نیک کاموں کا ثواب پہنچتا ہے، اور وہ فائدہ کسی کے نیک کام سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ انا نتصدق عن موتانا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ دیتے رہتے ہیں، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ، اور ہم ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، وَنَدْعُو لَهُمْ، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، تو کیا انہیں ان کا اجر پہنچتا ہے، یہ ان کو پہنچتا ہے؟ فَقَالَ نَعَمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، إِنَّهُ لَيَصِلُ، کہ بے شک ضرور پہنچتا ہے، وَيَفْرَحُونَ بِهِ، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بالطبق، جیسے تم میں سے کوئی طبق سے خوش ہوتا ہے، اذا اہدی الیہ، جب اس کی طرف وہ ہدیہ کیا جائے، یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی فروٹ کی بھری ہوئی ڈش یا کھانے کی چیزوں کی ٹرے دی جائے، طباق دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، اسی طرح مردہ جو ہے وہ بھی ان نیک کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح طبرانی شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس میت کی طرف سے صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام اس صدقے کو ایک نورانی طبق میں رکھ کر میت کے پاس لے جاتے ہیں، پھر اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے گہری قبر والے، یہ ہدیہ اور تحفہ تیرے گھر والوں نے تجھے بھیجا ہے، تو اسے قبول کر۔ تو وہ ہدیہ قبر والے کے جسم پر داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر دل سے بھی خوش ہوتا ہے اور اوپر سے بھی خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں فَيَفْرَحُ بِهَا وَيَسْتَبْشِرُ، یعنی کہ وہ دل سے بھی خوش ہوتا ہے اور اوپر سے بھی خوش ہوتا ہے، اور اس قبر والے کے ہمسائے جنہیں کوئی بھی ہدیہ ثواب نہیں پہنچتا غمگین ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں، یا اصحابی لا تنسوا امواتکم فی قبورہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، اپنے مردوں کو ان کی قبروں میں بھلا نہ دینا، خاصتاً فی شہر رمضان، خاص طور پر رمضان شریف کے مہینے میں، فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ يَأْتُونَ بُيُوتَهُمْ، کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ تمہارے گھروں میں آتی ہیں، فَيُنَادِي كُلُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ، وہ ہر ایک کو 1000 دفعہ پکارتی ہیں،
من الرجالی والنسائی، عورتوں اور مردوں میں سے، اعتفو علینا، ہم پر مہربانی کرو، بدرہم، درہم کے ساتھ، او برغیف، یا ایک روٹی کے ساتھ، او بکثرتی خبز، یا پھر روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ، او بدعوت، یا پھر دعا کے ساتھ، او بقراءتی آیت، یا پھر ایک آیت کی تلاوت سے، او بکسوت، یا پھر ایک کپڑا دے کر، کساکم اللہ من لباس الجنہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنتی لباس پہنائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کر کے یہ پڑھا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امتی محمد، اے اللہ اس کو میری اور میری آل اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ جس کو اصالہ ثواب کرنا ہو اس کا نام لینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہم تقبل من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، و آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، و امتی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے بھی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتی امت مرحومت، کہ میری امت امت مرحومہ ہے، تدخلو قبورہا بذنوبہا، وہ گناہوں کے ساتھ اپنی قبروں میں داخل ہوگی، وتخرج من قبورہا، اور نکلے گی اپنی قبروں سے اس حال میں کہ لا ذنوب علیہا، کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تمحصو عنہا باستغفار المؤمنین لہا، مسلمانوں کی ان کے حق میں بخشش کی دعا سے ان کے گناہ دور کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح آس بن وائل، وہ کافر تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں، تو اس کے بیٹے حشام نے 50 غلام تو آزاد کیے، پھر اس کے بیٹے عمر نے چاہا کہ باقی 50 اس کی طرف سے وہ آزاد کر دیں، کہنے لگے میں تو آزاد نہ کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں۔ چنانچہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، اور حشام نے اس کی طرف سے 50 آزاد کر دیے ہیں، اور اس پر 50 غلام باقی ہیں، تو کیا اس کی طرف سے میں آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہو لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا، فاعتقمتم عنہ، تو پھر تم اس کی طرف سے آزاد کرتے، او تصدقتم عنہ، یا پھر اس کی طرف سے صدقہ کرتے، او حججتم عنہ، یا اس کی طرف سے حج کرتے، بلغہ ذالک، تو یہ سب اس کو پہنچ جاتا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کافر کو صدقہ نفع نجات نہیں دیتا، لیکن مسلمانوں کو مالی اور بدنی ہر قسم کی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب چاہے مالی عبادت کے ذریعے ہو، جیسے صدقات، خیرات کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، پلانا، پہنانا، یا بدنی عبادت سے ہو، جیسے نفل نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر، اعتکاف، طواف، یا نفل حج یا عمرہ، ایسے عمل کے ذریعے ہو جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے اور اللہ کا قرب حاصل ہو، جیسے کنواں یا نہر کھدوانا، آج کل بورنگ ہوتی ہے، ایسا کر دینا، مسافر خانہ بنوا دینا، پھلدار یا سایہ دار درخت لگانا، مسجد کی تعمیر کرنا، مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو تلاوت کے لیے وقف کرنا، اولاد کو دینی تعلیم دلانا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور اس سے میت کو خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ فرائض کے علاوہ ہر نیک عمل جیسے بھی کیا جائے اس میں یہ نیت شامل کر لی جائے کہ اس کا ثواب مردوں کو بخشا جائے گا، بلکہ تمام مومنین اور مومنات کو اس کو ایصال ثواب کیا جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان نے کسی ننگے کو کپڑا پہنایا
تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سبز لباس پہنائے گا، اور جس کسی مسلمان نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس کسی مسلمان نے کسی پیاسے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہر لگی ہوئی شراب میں سے پلائے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اہل جنت صفیں بنائیں گے، چنانچہ ایک آدمی گزرے گا ایک آدمی پر، یعنی ایک شخص دوسرے کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے فلاں، اس دن کو یاد کرو کہ جب تو نے پانی مانگا تھا میں نے تجھ کو پلایا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ جنتی شخص اس گزرنے والے کے لیے سفارش کرے گا، پھر اس کی سفارش سے وہ بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی دوسرے آدمی پر گزرے گا اور اس سے کہے گا کہ فلاں دن کو یاد کرو جب میں نے تجھ کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا۔ اس پر وہ شخص اس کے لیے اللہ پاک سے سفارش کرے گا اور اس کی بخشش کر دی جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایصال ثواب کرنے سے ہمارے مرحومین کو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص قبرستان گیا اور یاسین شریف پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور مردوں کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو اجر دیتا ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی ثابت ہے کہ آپ ہر نماز میں دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ہر وقت یہ دعا کی جاتی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنین کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث سے روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور ہمارے علماء اور فقہاء کا بھی اسی پر اتحاد اور اجماع ہے کہ مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی اپنے نفلی اعمال کا ثواب دیا جا سکتا ہے، اور آنے والے مسلمانوں کو بھی اس کا ثواب دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ان کی ارواح کو ہر نیک اعمال کا ثواب پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔